Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اور ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں، اور فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں، اور خیرات اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقات و خیرات کرنے والی عورتیں، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کا خوب ذکر کرنے والے مرد اور خوب ذکر کرنے والی عورتیں، ان کے لیے اللہ رب العزت نے مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ گزشتہ آیات میں ازواج مطہرات کا ذکر تھا، بلکہ پورے تقریباً رکوع میں ازواج مطہرات کا ذکر تھا کہ دنیاوی زیب و زینت سے ان کو دور کیا گیا، اور اللہ اور آخرت اور رسول کی طرف ان کی رغبت دلائی گئی، اور بے حیائی اور برے کاموں سے ان کو بہت سختی سے منع کیا گیا، اللہ کی تابعداری اور عمل صالح کا حکم دیا گیا، اس پر ان کو دگنا اجر اور بہترین رزق کا وعدہ کیا گیا۔ پھر بتایا گیا کہ وہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، لہذا اگر اللہ کا خوف ہے تو باتوں میں لچک نہ پیدا کریں کہ لوگ جو ہے ان کی طرف مائل ہونے کے متمنی ہو جائیں، بلکہ گفتگو جو نرم کریں، اور گھروں میں ٹھہرے رہیں، اور جاہلیت کے دور کی طرح وہ زیب و زینت کر کے نہ نکلیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ اللہ رب العزت اہل بیت یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھران والوں سے گندگی اور تمام قسم کی برائیاں دور کر دینا چاہتا ہے، اور ان کو پاک و صاف کر دینا چاہتا ہے۔ یہ خصوصی اعمال جن میں خاص طور سے ازواج مطہرات کو خطاب کر کے کہا گیا، ازواج مطہرات یعنی امہات المومنین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ تو اس کے بعد جب یہ خاص طور سے عورتوں کا ذکر آیا تو بعض دیگر صحابیات جو تھیں انہوں نے ایک بات کہی، عمومی بھی ہے وہ، اور اگر دیکھا جائے تو ایک اعتبار سے وہ خصوصی بھی ہے۔ دو طرح کی باتیں ملتی ہیں روایتوں میں، حدیثوں میں۔ ایک یہ کہ جہاں پر بھی نیکیوں کا ذکر کیا گیا اور برائیوں سے بچنے کا حکم دیا گیا، وہاں پر عورتوں کو مخاطب کر کے نہیں کہا گیا، ہر جگہ مردوں کو ہی مخاطب کیا گیا ہے۔
عورتوں کو وہاں پر مخاطب نہیں کیا گیا، بس مردوں کے احکام میں عورتوں کو شامل کر لیا گیا ہے، اس لیے کہ جتنے بھی اعمال ہیں اب وہ چاہے مرد کرے چاہے عورتیں کرے اجر میں برابر ہے، اس لیے الگ سے ان کو کوئی خطاب نہیں کیا جاتا تھا۔ یہاں پر جب خوشحالی آئی، مالداری آئی، صحابہ کے اخراجات بڑھ گئے اور وہ آسودہ اور خوشحال ہو گئے، تو ازواج مطہرات نے سوچا کہ ہمارا بھی نان و نفقہ تھوڑا بڑھ جائے، تو انہوں نے مطالبہ کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ رب العزت کو بھی ناراضگی ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہوئے، لہذا اس کے بعد یہ احکامات ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہوئے۔ اب یہاں پر بعض صحابیات نے کہا کہ ہر جگہ مردوں کا ہی حکم آتا ہے، مردوں کو ہی خطاب کیا جاتا، عورتوں کو کیوں نہیں کیا جاتا؟ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی ذکر کر دیا تاکہ ان کی بھی دلداری ہو جائے، ان کی بھی دلجوئی ہو جائے کہ ہمارے سلسلے میں بھی آیتیں نازل ہوئی ہیں اور ہم لوگوں کو بھی خطاب کیا گیا ہے۔ اس کے بعد بعض دیگر صحابیات سے اس کا ہوتا ہے کہ مردوں کا ذکر آ گیا، عورتوں کا ذکر آیا تو ازواج مطہرات کا ذکر آیا، ہم عمومی عورتوں کا ذکر نہیں آیا، تب اللہ رب العزت نے عمومی طور پر تمام مرد اور عورتوں کو خطاب کر کے فرمایا۔ اب اس میں مومنین کی جو صفات ہو سکتی ہیں، جو ان کی خصوصیات ہیں، جن پر انہیں قائم رہنا ہے اور عمل کرنا ہے، ان تمام چیزوں کا ذکر صرف مومن مرد، مومن عورتیں، مسلم مرد، مسلم عورتیں کہہ کر اس طرح کر کے گویا کہ ان کو خطاب کرتے ہوئے چلے گئے کہ اس کے اندر خود بخود احکامات آتے چلے گئے۔ پہلا لفظ ان المسلمین والمسلمات، اسلام لانے والے مرد، اسلام لانے والی عورتیں، تابعداری کرنے والے مرد، تابعداری کرنے والی عورتیں، یا یوں کہہ لیے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، یہ بنیاد یہاں سے شروع کی جا رہی، کیونکہ اسلام لانا اور ایمان لانا یہ تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ مرد ہوں اور چاہے وہ عورتیں ہوں۔ اگر وہ ایمان نہیں لاتے ہیں، اسلام قبول نہیں کرتے ہیں، تو ان کے تمام اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے، ان کے اعمال کی کوئی حیثیت آخرت میں نہیں ہوگی۔ جو دنیا میں کافر مشرک نیک عمل کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ان تمام چیزوں کا اجر ان کو دنیا میں مل جائے گا۔ اللہ رب العزت ان کا اجر دنیا میں بڑھا دیتا ہے۔ اجر سے مراد یہ کہ جو انہوں نے خرچ کیا، اللہ رب العزت ان کا کیا ہوا خرچ واپس کر دیتا ہے اور کچھ اضافے کے ساتھ کر دیتا ہے۔ تو اگر دنیا میں کافر اور مشرک مالدار ہیں، خوشحال ہے زیادہ، تو اس سے مومنین کو گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ مال اور دولت، خوشحالی یا وسعت، یہ جو ہے ایمان کا بیس نہیں ہے۔ دنیا کو اللہ رب العزت نے کسی خانے میں نہیں رکھا ہے، جس نے محنت کی، جس کے مقدر میں اللہ نے جتنا لکھ دیا اس کو مل گیا، اس کا ایمان سے اور کفر سے موازنہ نہیں کیا گیا کہ ایمان والا ہوگا تو خوب نوازیں گے دنیا میں، ایمان والا نہیں ہوگا تو اس کو دنیا میں نہیں نوازیں گے۔ اللہ نے یہ معیار نہیں رکھا ہے، یہ معیار صرف اللہ رب العزت نے آخرت کے لیے رکھا ہے کہ جو ایمان والے ہوں گے، جو اسلام والے ہوں گے، ان کو وہاں خوب ملے گا، ہمیشہ ہمیش کی جنت ملے گی، ہمیشہ ہمیش کی نعمت ملے گی، وہاں پر یہ لوگ محروم ہو جائیں گے۔ یہ خصوصی نعمت وہاں کے لیے۔ دنیا میں پیٹ پالنا ہے، زندگی بسر کرنا ہے، مقصد کیا ہے کہ 2 روٹی کھایا، زندگی بسر ہوتی چلی جائے۔ اب اس کے بعد ضروری نہیں ہے کہ انسان کے پاس اتنا زیادہ مال ہو، جیسے کہ آج کل بعض مشرکین اور کفار کے پاس موجود ہے کہ روپیہ گننا چاہیں تو وہ گن نہیں سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے اس سے بالکل الگ رکھا، فرمایا کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں۔ یہ تو ایمان اور اسلام کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے،
کفر اور اسلام کا موازنہ کر کے دیکھا جائے تو اسلام اور ایمان یہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اسلام لے آیا، ایمان لے آیا، دونوں کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہے۔ لیکن جب اسلام قبول کر لے اور مسلمان بن جائے تب وہاں پر اسلام یعنی مسلمان میں اور مومن میں فرق ہے۔ مسلمان کا درجہ کم ہے اور مومن کا درجہ بڑھا ہوا ہے۔ مسلمان ہم سب ہیں، مسلمان ہم سب ہیں، کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آئے، ایمان میں داخل ہو گئے، اس کے بعد ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان سے مومن کب بنیں گے؟ یہ ایک الگ میٹر ہے، الگ مسئلہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب انسان تمام اعمال صالحہ پر عمل کرنے لگے، تمام برائیوں سے وہ بچنے لگے اور ہمیشہ اللہ کو یاد کرے، اللہ کا خوف اس کے اندر طاری ہو جائے اور اس کی وجہ سے وہ تقوی و پرہیزگاری اختیار کر لے، تب جا کر وہ مومن بنتا ہے۔ کہیں پر بھی کوئی کوتاہی نہ ہو، عمل میں کوتاہی نہ ہو، جہاں پر بچنے کا حکم دیا گیا ہے وہاں پر بچنے میں کوتاہی نہ ہو تو وہ شخص مسلمان سے پھر مومن بن جاتا ہے۔ ایک جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سورہ حجرات کی آیتیں ہیں کہ لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، تم اپنے اسلام لانے کا احسان مت جتاؤ، بلکہ اللہ رب العزت جو ہے وہ تمہارے اوپر احسان کر رہا ہے کہ اس نے تم کو ہدایت نصیب فرمائی۔ اسی میں ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم مومن ہو گئے ہیں، ابھی آپ مومن نہیں ہو، ابھی آپ مسلمان ہو۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تو ابھی آپ کے دل میں داخل ہوا ہی نہیں ہے، ایمان تو آپ کے دل میں ابھی داخل ہوا ہی نہیں ہے۔ یہاں سے اسلام اور ایمان کا فرق بتا دیا گیا کہ اگر ایمان میں تھوڑا بہت کمی بیشی ہے، ایمان کمزور ہے تو وہ مسلمان تو ہے لیکن پکا مومن نہیں ہے۔ مومن اس کو کبھی بھی اللہ کی ذات پر کہیں خدشہ نہیں ہوتا ہے، کہیں پر اسے کوئی شبہ نہیں ہوتا ہے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی اس کے اوپر ظلم کرنے لگے، تب بھی وہ اپنے تقوی اور اپنے ایمان کی علامتوں سے وہ ہٹنے والا نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ جم جاتا ہے ایمان پر، وہ شخص مومن ہوتا ہے۔ اور اگر ہم واویلا کرنے لگے، ہم ظلم کا شکوہ کرنے لگے تو ابھی ایمان ہمارے دل میں داخل نہیں ہوا، تو ہم مسلمان تو ہیں لیکن ابھی مومن نہیں ہیں۔ اس کے بعد فرمایا والقانتین والقانتات، یعنی فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، پھر سچائی اختیار کرنے والے مرد اور سچائی اختیار کرنے والی عورتیں۔ سچائی کئی اعتبار سے، ایک تو سچائی یہ ہے کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں، وقولوا قولا سدیدا، ہمیشہ سیدھی بات کہو، سچی بات کہو، زبان پر خیانت نہیں آنی چاہیے، جھوٹ، لغو، فریب، دغا بازی والے الفاظ زبان پر نہیں آنے چاہیے، ہمیشہ جو بھی ہو سچ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے کوئی بات کام کر دیا اور اس کی وجہ سے ہماری گرفت ہو گئی تو اب ہم جھوٹ بولنا شروع کر دیں۔ صحابیات مومن تھیں، ایمان والی تھی، صحابہ مومن تھے، ایمان والے تھے، کیونکہ ان سے جب بھی کوئی برائی سرزد ہو جاتی تھی تو اسے چھپاتے نہیں تھے، ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور کہتے تھے مجھ سے یہ برائی ہو گئی ہے، اس کا جو بھی ہو سکتا ہو ہمیں بتایا جائے، ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں توبے کے لیے۔ اگر سزا بھی ملتی تب بھی وہ اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹاتے بلکہ اپنے آپ کو سزا کے لیے بھی پیش کر دیتے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی تعریف فرمائی کہ اصل مومن صحابہ ہے۔ تو مومن جو ہے پھر وہ اپنے عیوب نہیں چھپاتا ہے، پھر ہاں جہاں پر وہ اپنے خلاف بات آ جائے تو پھر وہ دریغ نہیں کرتا ہے، اس کو بھی وہ قبول کرتا ہے، نہیں یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں سچائی کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا، تو اسے سچا کہتے ہیں۔ پھر دوسری ہے کہ سچائی پر عمل کرنا،
سچائی پر عمل کرنا، پوری دیانت داری کے ساتھ عمل کرنا، وہاں پر بھی کسی قسم کی کوئی کمی و بیشی نہیں ہونی چاہیے، جو ہے وہ سچ سچ بتا دینا ہے، اس میں چھل کپٹ، اس میں فریب اور دھوکہ نہیں ہونا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کو بہت محبوب اور بہت پسند ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر باپ کا انتقال ہو جائے، بڑے بھائی کے پاس سب کچھ موجود ہے، اسی نے سارا کاروبار دیکھ رکھا تھا، سارا نظام سنبھال رکھا تھا، اب والد کا انتقال ہو گیا تو اب سارے چھوٹے بھائی موجود ہیں، تو سارا حساب کتاب بڑے بھائی کے پاس، سارا کچا چٹھا بڑے بھائی کے پاس، اب چھوٹے بھائیوں کو نہیں معلوم، اب بڑا بھائی سوچے کہ ہم اس کو چھپا لیں، کچھ اس میں سے کچھ ہم ادھر ادھر کر دیں، تو یہ خیانت ہے، یہ سچائی نہیں ہے۔ سچائی یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ سامنے رکھ دے، پھر اس میں جیسا ہو وہ شریعت کے مطابق جو وہ فیصلہ ہو جائے اور ان کا بٹوارا ہو جائے۔ اسی طرح دیگر تمام چیزیں، کوئی چیز چھل کپٹ کر کے لینے کی کوشش نہ کریں۔ تو والمتصدقین والصادقین والصادقات، اس کے بعد صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، یعنی مشقت جھیلنے والے، دین میں مشقت جھیلنے والے ہوں، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، اور کوئی بات آ جائے تو اس پر جم جانے والے ہوں، جہاد میں ہو تو ثابت قدم رہنے والے ہوں، روزے کا مسئلہ آ جائے تو اس پر صبر کے ساتھ اسے برداشت کرنے والے ہوں، یا جو بھی معاملہ آ جائے وہاں پر وہ صبر کرنے والے ہوں۔ فاقہ کشی آ جائے تو واویلا نہ کریں، بلکہ صبر شکر کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ ہی سے مانگیں اور اسے سے توکل کریں۔ تو یہ والصابرین والصابرات۔ پھر جب عبادت کی بات آ جائے، ذکر کی بات آ جائے، تو اس میں بہت زیادہ خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہوں، یعنی یہ نہیں کہ جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ جو ہے چور ہیں، صحابہ نے فرمایا کہ وہ کون سے چور ہیں اللہ کے نبی؟ فرمایا کہ وہ نماز میں چوری کرتے ہیں، نماز کے چور ہے وہ کیسے؟ فرمایا کہ وہ کوئی بھی رکن جو ہے صحیح سے ادا نہیں کرتے ہیں، کوئی بھی رکن جیسے اس کے ادا کرنے کا حق ہے ویسے نہیں کرتے ہیں، جس کو ہم تعدیل ارکان کہتے ہیں، کہ صحیح سے ادا کرنا، اٹھنا بیٹھنا، اس میں بیچ میں رکنا، وقفہ کرنا، یہ سارے سب کچھ جو ہے بالکل ایسے ہو کہ اس میں کوئی جلد بازی نہ ہو کہ کوئی سنت اور مستحب چھوٹے، بلکہ اس طرح ہو کہ ایک ایک چیز ادا ہوتی چلی جائے۔ پھر اسی طرح دیگر تمام چیزوں میں خشوع اور خضوع پیدا ہو جائے، وہاں پر اکڑ، تکبر اور غرور نام کی کوئی چیز نہ آنے پائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، اس میں زکوٰۃ بھی ہے جو فرض ہے، اس میں واجبات بھی ہیں جو انسان کے اوپر اپنے واجب ہو جایا کرتی ہیں، جیسے عید الفطر کا ہے یا اسی طرح کوئی نذر مان لے اس کا ہے تو واجبات ہیں۔ پھر اس کے بعد نفلی طور پر خرچ کرنے والے لوگ ہیں، تو یہ سب متصدقین والمتصدقات ہیں کہ خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں۔ پھر اس کے بعد روزے دار مرد اور روزے دار عورتیں، یہ روزے دونوں طرح کے ہیں، جو فرض اور واجب ہیں وہ بھی ہیں اور جو نفلی روزے ہیں وہ بھی ہیں، چاہے وہ مہینے کے 3 دن ہوں یعنی 13، 14، 15، یا ہفتے کے 2 دن ہوں، پیر اور جمعرات، یا دیگر نوافل جیسے محرم میں روزہ رکھنے کا حکم ہے وغیرہ وغیرہ، ایسے بہت سے موقع پر جو ہمیں روزہ رکھنے کا حکم ہے ہم ان کا اہتمام کرتے ہیں، تو والصائمین والصائمات میں ہم شامل ہیں۔ اس میں سارے روزے رکھنے والے مرد، اس کے بعد اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، اور خوب ذکر کرنے والے۔ یہ خوب جو ذکر کرنے والے ہیں یہ وہ نہیں ہے جو تھوڑی دیر ذکر کیا اور چلے گئے، بلکہ وہ ہیں جو ہمیشہ اللہ رب العزت کو یاد کرنے والے ہیں، ان کا دل ہمیشہ زندہ رہنا ہے، ہمیشہ باقی رہتا ہے، اللہ کی یاد میں باقی رہتا ہے۔ وہ نماز پڑھنے آئے، نماز ادا کی، اور جب گھر کی طرف گئے تو دل مسجد میں اٹک گیا کہ نہیں اب دوسری اذان کا ہم کیا انتظار ہے کہ جیسے اللہ اکبر کی صدا لگے ہمیں فوراً اللہ کی طرف حاضر ہونا ہے، اللہ کے گھر ہمیں جانا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ تسبیحات کا اور دعاؤں کا اہتمام کرنے والا جو ہے وہ اصل میں والذاکرین اللہ والذاکرات ہے۔ یہ خوب عبادت کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں، خوب ذکر کرنے والے لوگ ہیں، ان کا رتبہ جو ہے بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ذکر کرنے والے سب سے زیادہ افضل ہیں،
تو بعض صحابہ نے جنہوں نے جہاد کے بارے میں فضیلت سن رکھی تھی، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے نبی، ایک شخص اگر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے، کیا اس سے بھی زیادہ افضل یہ ہے جو ذکر کرنے والا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اس سے بھی زیادہ یہ ذکر کرنے والا فضیلت والا ہے۔ تو ذکر کرنے والے کی فضیلت بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے، کیونکہ ہمیشہ اللہ کا خوف اس کے اندر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، ہمیشہ وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ بعض احباب وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ مراقبے میں ہوتے ہیں، پوری رات عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی وہ نہیں سوتے، اور دن میں روزہ رکھنے کا، جن کو شب بیدار کہا گیا ہے، دن کا روزے دار اور رات کا شب بیدار ان کو کہا گیا ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ جو خوب ذکر کرنے والے ہیں ان کو اس میں شمار کیا گیا ہے۔ اللہ ہم کو اس سب کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ سب کام کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت نے بہترین اجر تیار کر رکھا ہے، اور مغفرت کا اللہ سے کیا وعدہ ہے۔ اللہ رب العزت ان مومنین اور مسلمانوں میں ہم سب کو شریک فرمائے، شامل فرمائے، جو ان تمام اعمال پر کما حقہ عمل کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔